ماہ سفر ہرگز مانوس نہیں ہے۔ ماہ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت مطہرہ نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم دی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ بدبخت اور مانوس ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ دیگر خوشی کے تقریبات کے انعقاد سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے اور یہ دراصل اس توہم پرستی کا تسلسل ہے جو اسلام سے قبل عرب میں عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہم پرستی پر مبنی ایسے تمام عقائد کو یکسر ختم فرما دیا۔ بالخصوص ماہ سفر کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا سفر، یعنی سفر کے مہینے کو مانوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس واضح ارشاد نبوی کے باوجود بھی آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو مانوس سمجھتی ہے، بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ مثلاً اس کے ابتدائی 13 دن مانوس اور 13 تیزی کہلاتے ہیں۔ اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صرف اسی مہینے میں جنات سے حفاظت کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے گھر سے دور دراز نکلنے اور سفر کرنے سے اجتناب برتا جاتا ہے۔ اس مہینے کو عورتوں کے بجائے مردوں پر زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے وغیرہ۔ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی نحوست و بدشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ فسق و فجور، ناچ گانا، فحاشی و عریانی اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہیں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو لعنت و پھٹکار اور قہر خداوندی کو دعوت دینے والے کاموں سے بچیں۔